ایک آواز شاید کئی دفعہ زندگی میں آتی ہے اور آپ کے کانوں میں آتی ہے, am I good enough؟ اور اگر آپ میں سے آج کوئی بھی جو ہے ڈسکریجمنٹ کا شکار ہے یا ایسی ہوپلیسنس کا شکار ہے جس سے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو عزیزو آج سے 2000 سال پہلے اسرائیل قوم بھی جو ہے وہ اسی سچویشن میں سے, اسرائیل قوم جو ہے وہ جیسے ہی ریپینٹ کرتی ہے تو خداوند کا اگلا کلام جو ہے حجی نبی اس کے پہلے باب میں کیا نظر آتا ہے کہ میں تمہارے اور اس کا دوسرا باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے. 7ویں مہینے کی 21ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتی ایل سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کے بقیہ سے یوں کہہ کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ، خداوند فرماتا ہے، اور اے سردار کاہن یشوع بن یہوصدق حوصلہ رکھ، اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو، خداوند فرماتا ہے، اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رب الافواج فرماتا ہے، مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہمت نہ ہارو۔ Amen. عزیزوں، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, we have some time in our life have dealt with discouragement. We have been in situation جہاں پہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کئی دفعہ کسی کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ بھئی میری جاب چھٹ گئی ہے, کسی کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کا عزیز جو بہت اس کے قریب ہے وہ اب نہیں رہا, کسی کی اور سچویشن ہوتی ہے. And sometimes there are voices that comes in your head, اور آپ کی آوازیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ as a man I know we go through a lot with that. Am I good enough? Can I ever succeed the way I want to? Can I do the things that I really want to do? اور ایک آواز شاید کئی دفعہ زندگی میں آتی ہے اور آپ کے کانوں میں آتی ہے, You're not good enough. You will never be enough. اور خاص طور پہ میرے خیال سے یہ آواز جو ہے شیطان کی آواز ہے. اور اگر آپ میں سے آج کوئی بھی جو ہے ڈسکریجمنٹ کا شکار ہے یا ایسی ہوپلیسنس کا شکار ہے جس سے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو عزیزو آج سے 2000 سال پہلے اسرائیل قوم بھی جو ہے وہ اسی سچویشن میں سے گزر رہی ہے. وہ اپنی زندگیوں کو دیکھ رہی ہے. They're trying to put things in order. And as soon as they try to put things in order, ان کو ڈسکریجمنٹ جو ہے وہ آ کے ہٹ کرتی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کچھ اچھا ہو رہا ہو, سب چیزیں لائن میں آ رہی ہوں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نا امیدی کی بات یا ڈسکریجمنٹ کی بات. And the more you go in life, the more you will realize کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا, آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں نظر میں آئیں گی. یار وہ دن جو تھے نا وہ بہت اچھے تھے. They were good. اور ہم میں سے جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ کئی دفعہ اپنے پرانی زندگی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم جوان تھے تو ہم کیا چیز تھے, ہم کچھ بھی کر سکتے تھے. اور اب زندگی میں وہ سچویشن نہیں رہی. Things affect our life and bring discouragement
and hopelessness in our lives. Haggai chapter 2 جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ اس سچویشن میں. کانٹیکس یہ ہے کہ 512 BC میں عزرا جو ہے اور جتنی جو اسرائیل قوم ہے وہ دوبارہ جو ہے ہیکل تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. حجہ نبی بھی جو ہے ہیگا نبی جو ہے اس کے اوپر کلام آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کہ تم خدا کے گھر کو بھول گئے ہو. تمہیں باقی ساری چیزیں یاد ہیں, اپنے گھر اپنی باتیں یاد ہے, لیکن تم خدا کے گھر کو کمپلیٹلی بھول گئے ہو. اور ان کی زندگی کی سچویشن یہ ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں, حجی نبی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تم لوگ کماتے ہو لیکن پورا نہیں پڑتا, سیٹسفیکشن نہیں ہے, بیج بو رہے ہو لیکن اگتا کچھ نہیں ہے, کیونکہ گروتھ دینے والا نہ. اسرائیل قوم جو ہے وہ اس بات کو سنتی ہے and they obediently repented. اور جیسے ہی وہ ریپینٹ کرتے ہیں تو خداوند کا پاک روح ان کی زندگیوں میں جنبش لے کے آتا ہے, سٹر اپ کرتا ہے ان کے گفٹس کو, اور وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ زندگی میں آگے خداوند کی حضوری میں بڑھنا چاہتے ہیں اور خداوند کا کلام آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ کو اوبیڈینٹ ہونے کی. The first thing to remember if you're trying to grow in spiritual life, جب خداوند نے آپ سے کچھ کہا ہے کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی آواز کو اگر اگنور کر رہے ہیں, you will not grow in your spiritual life until you start obeying. اسرائیل قوم جو ہے وہ جیسے ہی ریپینٹ کرتی ہے تو خداوند کا اگلا کلام جو ہے حجی نبی اس کے پہلے باب میں کیا نظر آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. جیسے ہی انہوں نے ریپینٹ کیا, اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خداوند کی آواز کو سنا ہے, ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ہمیں خداوند کا خوف ہے, تو ساتھ ہی اگلی ورس کیا آتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ. اور اس کے بعد ہی کلام مقدس میں نظر آتا ہے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ سٹر اپ کرتا ہے ٹاپ ٹو باٹم, لیڈرز کو, ہیکل کے لیڈرز کو, ہائی پریسٹ کو, اور سارے اسرائیل کو سٹر اپ کرتا ہے, اور سارے کے سارے اٹھ کے ہیکل کی تعمیر میں بزی ہو جاتے ہیں. اور جیسی ہیکل کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو حجی نبی اس کا دوسرا باب, اس میں ہمیں 3 سوال پہلے نظر آتے ہیں, اور وہ 3 سوال کیا ہے؟ تم میں سے کتنے ہو جنہیں پرانی ہیکل یاد ہے؟ ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ کئی لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پرانی ہیکل کو دیکھا ہوا ہے. 66-67 کچھ ایئرز ہو گئے ہوئے ہیں ہیکل کو تباہ ہوئے ہوئے. یہاں پہ کچھ لوگ اس ٹائم پہ موجود ہیں جو 80 سال کے, 70 سال کے, 90 سال کے ہیں, جنہوں نے جب سلیمان نے ہیکل تیار کی اسے دیکھا ہوا ہے. اور سلیمان نے جب ہیکل تیار کی تھی, it was so beautiful, سونا لا تعداد, سلور لا تعداد, اور برانز اتنا کہ کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہے ہیکل کو تباہ ہوتے ہوئے بیبلون سے. اب وہ اپنی کمی کی حالت میں ہیکل کو تعمیر کر رہے ہیں. تو کچھ جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے کیا شروع کیا؟ کاش تم نے وہ ہیکل دیکھی ہوتی تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کیا شان و شوکت تھی اسرائیل قوم کی. اچھا, جب کوئی بات ہوپلیسنس کی کوئی ڈیلی کر رہا ہو نا, تو اس کا افیکٹ آس پاس کے لوگوں پہ کبھی نہ کبھی ضرور نظر آتا ہے. جب بھی کوئی ہوپلیسنس کی بات, کچھ چہرے ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں, جو ہوپلیس کی بات کوئی ڈیلی کر رہا ہو تو اس کا افیکٹ کبھی کبھار آپ کی زندگی میں ضرور نظر آئے گا. And that's what happened.
اگست کے مہینے میں حجی نبی پر یہ کلام آیا، سپٹمبر میں انہوں نے ہیکل تعمیر کی، اکتوبر میں وہ اداس ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم تو کبھی بنا ہی نہیں سکیں گے، ہم تو کبھی کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ عزیزو، comparison is a thief. Comparison is a thief that will affect your life badly. جب بھی آپ آج کی سچویشن کو پاس کی سچویشن سے یا آس پاس کی سچویشن سے کمپیئر کریں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلیجرمنٹ، ڈسکریجمنٹ، ہوپلیسنس جو ہے وہ ضرور نظر، یو گیٹ ڈسکریج، آپ امید چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور عزیزو، خاص طور پہ ہمیں یہی اسرائیل قوم میں نظر آ رہا ہے کہ وہ امید چھوڑ بیٹھے میں ہیں، اور خداوند کا کلام ان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں تمہاری شان و شوکت بہت تھی، لیکن تمہارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ Stop comparing yourself with the past. God is doing a new thing. Stop comparing yourself for what happened in your past. Stop comparing yourself what happened on the side of your life. اس سائڈ پہ کیا آ رہا ہے، اس سائڈ پہ کیا آ رہا ہے۔ اور عزیزو، کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا کمپیریزن میں بزی ہوتے ہیں پیچھے کی طرف کہ آگے ایکسیڈنٹ۔ کبھی آپ نے ڈرائیونگ لیسنس لیے ہیں؟ یہاں پہ کئی دفعہ لینے پڑتے لوگوں کو، یا ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں، آگے نہیں دیکھتے ہیں۔ گاڑی نہیں چل سکتی نا، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ گاڑی چلاتے وقت آپ کو آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ You gaze at the past and you will have accidents in your life. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پیچھے دیکھیں ضرور۔ Learn from your past. Learn from your experiences. But do not put all your mindset in your past. Do not just stay focused on it. اور عزیزوں، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے نا، اس میں آپ کو لوگوں کی اچھی اچھی ویکیشنز نظر آتی ہیں، فرق لوگوں کے کھانے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی کھانے کو ہاتھ پہلے بعد میں لگاتا ہے، فون کو پہلے باہر نکالتا ہے۔ ذرا تصویر لینا، ہمارے بچے بھی یہی کرتے ہیں۔ Dad, stop, don't eat it right now. Let me take a picture of this first. ہر کوئی جو ہے آپ کو باہر کی زندگی دکھا رہا ہے، لیکن عزیزوں کئی لوگ جو ہے فرق پریشانیوں، فرق دکھ تکلیفوں میں ہیں، کئی سچویشنز میں ہیں۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کے یا اپنے پاس کو دیکھ کے ڈسکریج نہیں ہو سکتے، ہوپلیس نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آج بھی آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ وہ آج آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنا۔ And the glory is not with gold. The glory is not with silver. The glory is with what? خداوند کی حضوری کے ساتھ۔ God is with you. God's presence is greater than the past glory. خداوند کا کلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت مت ہارو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور خداوند عزیزوں کہہ سکتا تھا میں تم سب کے ساتھ ہوں، لیکن خداوند ایک شخص کو، خاص طور پہ لیڈرز کو کہتا ہے، زربابل میں تیرے ساتھ ہوں، ہائی پریسٹ میں تیرے ساتھ ہوں، حوصلہ رکھ۔ پھر ساری قوم میں تمہارے ساتھ ہوں، حوصلہ رکھو، اور میں نے تم سے عہد باندھا ہے، اور عہد باندھا کیا ہے کہ میری روح تمہارے درمیان رہے گی اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی کلام جو ہے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں یا میں تیرے ساتھ ہوں، ہمیں کلام مقدس میں بار بار نظر آتا ہے۔ جوشوا کی کتاب میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
Do not be discouraged, do not be dismayed, for I am with you. میں تیرے ساتھ ہوں. متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں ارشاد اعظم میں جب خداوند کلام کہتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے شاگرد بناؤ، تو اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. When life hits you hard, when you are living in life of comparison, جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو remember that the God is with you. خداوند آپ کے ساتھ ہے. جیسے وہ جوشوا کے ساتھ تھا، جیسے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا، جیسے وہ پہلی کلیسیا کے ساتھ تھا، جیسے وہ پترس کے ساتھ تھا، جیسے وہ الائجہ کے ساتھ تھا، جیسے وہ الیشا نبی کے ساتھ تھا، ویسے ہی خدا کا پاک روح اگر آپ کا پورا اعتبار خداوند پر ہے، آپ نے اس کے کلام کو سنا ہے، آپ اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزار رہے ہیں، تو خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے حوصلہ رکھ، ہمت مت ہار. Do not be discouraged. Be strong. Life will hit you. زندگی میں پریشانیاں آئیں گی. کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دو شخص ہیں جنہوں نے گھر بنایا. ایک نے گھر کس پہ بنایا؟ چٹان پہ. ایک نے گھر کس پہ بنایا؟ ریت کے اوپر، سینڈ کے اوپر. دونوں نے بڑا عالیشان گھر بنایا، لیکن آندھی آئی اور طوفان آیا. آندھی اور طوفان کیا صرف ایک گھر پہ آیا؟ سب گھروں پہ آیا. اس کا مطلب پریشانیاں جو ہیں وہ راس باس پہ بھی ہے اور دوسرے پہ بھی، لیکن ایک کا گھر نہیں ہلا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی. ڈیفیکلٹ سچویشنز ول ڈو کم ان آور لائف. پر اگر آپ نے اپنا گھر جو ہے، اپنا بھروسہ خداوند کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو وہ آج آپ سے کہہ رہا ہے ہمت مت ہار، پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں. بھروسہ کر مجھ پہ. Stop comparing. Stop looking into different things and start seeing what God will do something new in your life. عزیزوں، میرا آج آپ سے ایک سوال ہے، what is holding you back in your spiritual life? اگر خداوند نے آپ کو چنا ہے، میرے خیال سے جتنے بھی خداوند یسوع مسیح میں لوگ ہیں، خداوند نے ان کو کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے چنا ہے. What is holding you back? Is it your past? Is it your comparison? Past could be a lot of things. کئی دفعہ لوگ جو ہیں پاس کی غلطیوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی کو لے کے ساتھ چلتے. کئی دفعہ کئی لوگ جو ہیں وہ پاس کے گرجز کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں اور خداوند ان کو برکت نہیں دیتا. کئی دفعہ لوگ اپنی چیزوں میں سٹک ہیں اور انہوں نے خداوند کے کام کو چھوڑ دیا ہوا ہے کیونکہ they are thinking about past, they are thinking about comparison, they are thinking about different things. اور وہ کئی لوگ جو ہیں اپنے جگہ پہ سٹک ہیں، وہ آج سے 10 سال پہلے بھی جہاں پہ تھے آج بھی وہیں پہ. What is holding you back? Why you're not growing in your spiritual life? آپ اپنی روحانی زندگی میں کیوں نہیں بڑھ رہے؟ پالوس رسول جو ہے کلیسیا کو کہتا ہے تمہیں اس وقت تو سٹیک کھانے کا ٹائم تھا تمہارے لیے.
لیکن تم آج بھی دودھ کی بوتل لیے بیٹھے ہو. دودھ کی بوتل جو ہے وہ کون سا بچہ لیتا ہے؟ چھوٹا بچہ. اگر 10-15 سال کا بچہ بھی دودھ کی بوتل لے رہا ہو نا, you will laugh, right? کیا ہو گیا اسے, یہ بڑھ کیوں نہیں رہا؟ اور اگر 20 یا 21 سال کا ہو, یا 24 یا 25 سال کا ہو, 30 سال کا ہو, اور وہ کھانا نہیں کھا پا رہا اور دودھ کی بوتل ہی لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کہیں گے there is something abnormal in his life. Then why are we not growing spiritually? What is holding us back? ہمیں کیا چیزیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ Past, comparison. God is a redeemer. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, وہ برائی میں سے بھلائی نکالنا جانتا ہے. Bring it in front of him. If it's past, come in front of God and say, اے خداوند, میں نے comparison کر کر کے میں تھک گیا ہوں, میں اپنی پریشانیاں تیرے سامنے. میری زندگی میں گرجز ہیں, میں اپنے گرجز تیرے سامنے لا کر رکھتا ہوں. کیونکہ میں ساری زندگی ایسے ہی گزارنا نہیں چاہتا, میں خداوند کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. And when you will take that step, خداوند آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں, حوصلہ رکھ, ہمت. حوصلہ رکھ, ہمت مت ہار. انہی آیتوں میں آگے جا کے خداوند جو ہے اسرائیل قوم سے کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ پہلے بھی سونا چاندی کس نے دیا تھا؟ میں نے ہی تمہیں دلوایا تھا کہ تاکہ تم ہیکل کو تعمیر کر سکو. میں نے قومیں ہلائی تھیں اور انہوں نے گھر آ کے تمہیں سونا اور چاندی دے دیا تھا. روچ کی کتاب نے مل کے پڑھی تھی تو کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا جب یہاں سے نکلو, تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی دولت جو ہے وہ اسرائیل قوم کو دے دی اور کہا کہ یہ سب کچھ لے جاؤ, لیکن یہاں سے تم چلے. خداوند کہتا ہے سارا سونا سارا چاندی جو ہے وہ میرا ہے. Everything belongs to. اچھا, کسی نے اس 2 چیپٹرز ہے صرف پڑھا کسی نے ابھی تک حجی کی کتاب کو؟ Did anybody read it? Normally this is the book that we normally don't go towards. ہم انجیلوں میں اور چیزوں میں رہتے ہیں. اگر کسی نے پورے سال بائبل پڑھی تو ٹھیک ہے, that makes sense. لیکن ہم اس کتاب پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. پتہ ہے اس کتاب میں 14 دفعہ 14 times لارڈ آف ہوسٹ استعمال ہوا ہے. پوری بائبل مقدس میں 200 دفعہ استعمال ہوا ہے. رب الفاج, لارڈ آف ہوسٹ کا مطلب کیا ہے؟ That he is a chief commander of all the armies. وہ جب بھی اپنا کلام ان آیتوں میں ان 2 چیپٹر میں دے رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب الفاج فرماتا ہے. He's saying, I have everything under my control. اور تم میرے لوگ ہو. ہمت مت ہارو, حوصلہ رکھو. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, وہ آپ کے ساتھ ہے. I think الائجہ نبی ہے, الائشہ نبی ہے, جب اس کو لینے کے لیے ایک بڑی فوج آئی تو
اس کا جو نوکر ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ ایک بڑی فوج باہر آئی ہے. وہ ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. تو الائجہ نبی آگے سے کہتا ہے, اگر تجھے پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کون ہے تجھے ڈر نہ لگتا. تو وہ آگے سے کہتا ہے, ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں, ہم دونوں صرف ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. تو الائجہ نبی آگے سے کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھول دے اور اسے دکھا کہ کتنے فرشتگان کی فوجیں جو ہیں یہاں پہ, اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے بڑی دیر سی فوج جو ہے وہ آس پاس نظر آتی ہے. The Lord of hosts is with you. اس دنیا کی جتنی بڑی فوجیں ہیں نا, سب سے بڑی طاقتیں ہیں, وہ خداوند کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایک سونامی آئے نا, پوری کی پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے, چاہے جتنی بڑی بڑی فوجیں ہوں. Things happen so quick with natural disasters کہ پوری کی پورے کنٹریز جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں, اور وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. He is with you. Take a step. Move forward. He is with you. آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, I don't know what's your situation, لیکن خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. حوصلہ رکھ, آگے بڑھ, ہمت مت ہار. Trust God. He is the one holding your hand. He can change anything. اور اب اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں ذرا. کمپیریزن میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن کون سے تھے, اچھے تھے, لیکن کمپیریزن میں یہ دیکھیں کبھی آپ اکیلے تھے, خداوند ہمیشہ آپ کے. اس کی وفاداری کب ہے؟ پشت در پشت. He's been with you all the time. He have never left you alone. If you want to look in past, look in that. کہ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے, اور وہی آگے آپ کو سنبھالے گا. When you're going to try to put your house in order, discouragement will come. جب آپ خداوند کی راہ پر چلنا شروع ہوں گے, یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں ڈسکریجمنٹ آئے گی, لیکن اس ٹائم پہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ بار بار کہنا, کیونکہ آپ کو ڈیلی اپنے آپ کو یاد لانا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اور میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا, and I was pretty down. تو میں کسی کانفرنس پہ گیا, اس نے آگے دعا کرنے کے لیے کہ جتنے لوگ ہیں آگے آ جائے دعا کرنے کے لیے. نہ وہ مجھے جانتا ہے, نہ وہ کچھ ہے جس کو میری زندگی کے بارے میں کچھ پتا ہو. میرے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, God is saying He is pleased with you. He is pleased with you. Keep on doing the work you're doing. Keep on work you are doing. God is pleased with you. If you are walking in God's word, تو آگے بڑھتے چلے جاؤ. Maybe you need that encouragement today کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. Maybe you need to make a step in your life today, اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ I'm not gonna look at my past anymore. I'm gonna focus on that God is with me. سب کھڑے ہوئے خداوند کی حضوری میں.